کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو اللہ نے عالم ارواح میں بیان کیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے جنت کے حور و ملک کے سامنے بیان کیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے شجر طوبہ کے پتوں پہ لکھ کے بیان کیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عرش معلیٰ کے پائے پہ لکھ کے بیان کیا، جس کو اللہ نے لوح و قلم کی پیشانی پہ لکھ کے بیان کیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کے سامنے اپنی وصیت میں بیان کیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر اپنی اولاد و امت کے سامنے بیان کیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کعبہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت موسیٰ نے اپنے دور کے خواہشات میں بیان کیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنے دور کے بشارتوں میں بیان کیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں دھوپ میں جاتی ہوں، آسمان کے بادل ابر رحمت بن کر میرے اوپر سایہ کرتے ہیں، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پتھر پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی میرے قدموں کے بوسہ لیتے ہیں، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں، اللہ کا گھر کعبہ مجھے خوشخبری سناتا ہے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، کنویں کا پانی ابل کر میرے قدموں کو چومنے آتا ہے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جس جگہ پہ تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے اللہ آسمان کے چاند کو دو ٹکڑا کر کے کھلونا بنا دے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے اللہ آسمان کا چلتا سورج روک کر نماز کا وقت بڑھا دے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے زمین کے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں میں حاضری لگوانے آ جائے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے اللہ ابو جہل کے بند مٹھی میں کنکروں کو بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر معبد کی بیمار بکری کو لگ جائے اللہ اس بیمار بکری کو شفا یاب کر کے تھنوں کو دودھ سے لبریز کر دے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر چند آدمیوں کے کھانے کو لگ جائے 1400 صحابہ کھائے کھانا پھر بھی بچ جائے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر دودھ کے پیالے کو لگ جائے 70 صحابہ پیے دودھ پھر بھی بچ جائے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک حضرت ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے اٹھے اس سے پہلے کہ ہاتھ نیچے جائے ہدایت ابو ہریرہ کے گھر پہلے پہنچ جائے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی کا لعاب دہن اگر کڑوے کنویں میں چلا جائے اللہ اس کڑوے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر کا لعاب دہن اگر علی کی آنکھوں کو لگ جائے آنکھوں کا درد ختم، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا لعاب دہن اگر ابو بکر کی ایڑی کو لگ جائے سانپ کا زہر ختم، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ زلفوں کو کھولے اللہ واللیل کی قسمیں اٹھاتا نظر آئے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر مسکرائے تو جنت کے پھول کھلنے لگ جائے، نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر
پیغمبر غصے میں آئے جہنم بھڑکنے لگ جائے. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرا پیغمبر آیا عدالت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے. نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر نہیں آیا. بلال ایک عام غلام تھا. جب میرا پیغمبر آیا وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہے. میرے بھائی نبی کی سیرت کو اس یہ تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا یہ کسی مولوی کی بس کی بات نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو ایک شاعر 30 سال عمر ہے نبی کی سیرت کو لکھنا شروع کرتا ہے. وہ شاعر لکھتا ہے جب اس شاعر کی عمر 70 سال پہنچی. 70 سال کی عمر میں اپنے پورے جتنے بھی دیوان لکھے تھے کتابیں لکھے تھے ان کتابوں کو ٹیبل میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے. قلم ہے آپ لاپا مدح باقی ہے. عمر تمام لکھا مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی. اللہ مجھے اور آپ کو نبی کا پکا سچا غلام بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.